تاریخ عالم میں بیشتر مشاہیر گزرے ہیں جن کا نام تاریخ کے اوراق سے لے کر لوگوں کے اذہان تک اور اذہان سے لے کر دلوں میں کنداں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب و اولیاء کرام کی طویل فہرست اس بات کی غماز ہے۔ کچھ نفوس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روشنی اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رب کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی جو عظمت و رفعت انہیں حاصل ہوئی وہ پہلی امتوں میں کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ جن مشاہیر کو تاریخ عقیدت کا سلام پیش کرتی ہے ان میں سے ایک نام پیکر وفا و ایثار علمدار حسین سیدنا غازی عباس علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے نہایت اہم خدمات سر انجام دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ آپ نے حق کے لیے ڈٹ کر امام حسین علیہ السلام کی معیت میں وہ کارنامہ سر انجام فرمایا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سیدنا غازی عباس علمدار شیر خدا فاتح عرب و عجم قاسم ولایت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا ہے جن کا خاندان عرب قبائل میں اپنی شجاعت میں بے مثال تھا۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ محترمہ ام البنین بڑی خوش نصیب اور بڑی عظمت و شان کی مالک ہیں، اس لیے کہ وہ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی اور خود کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیز سمجھنا اپنا اعزاز سمجھتی تھی اور زندگی کے ہر شعبے میں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کرنا واجب سمجھتے ہوئے وقت گزارتی تھی۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ کتب میں ہے کہ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا ہے کہ آپ بہت حسین اور بہت حسین و جمیل جسم والے تھے۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر تھے اور دراز قد تھے۔ سیدنا غازی عباس علیہ السلام کی پرورش نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمائی۔ کتاب صاحب نور الابصار فی مناقب اہل بیت اطہار میں صاحب کتاب نے لکھا کہ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ولادت سے لے کر شہادت تک امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی معیت میں رہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم اور معارف اور خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ آپ کی زوجہ لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب تھی اور ان سے 2 صاحبزادے حضرت فضل بن عباس اور عبید اللہ بن عباس علمدار پیدا ہوئے۔ عبید اللہ بن عباس علیہ السلام سے آپ کی نسل آگے چلی۔ آپ نے اپنی زندگی کا سارا حصہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گزارا، اس لیے میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت اور امام حسین علیہ السلام کی محبت غازی عباس علمدار سے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کربلا کے میدان کارزار میں اولاد عقیل
ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب فرزندان حیدر کرار علیہ السلام کی باری آئی۔ یہ وہ شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا اسد اللہ سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات کا خون گردش کر رہا تھا، جن میں ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی یکے با دیگرے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آتے رہے اور داد شجاعت دے کر بہشت برین سدھارے۔ سیدنا غازی عباس علیہ السلام اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ آپ کی یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ معتبر روایات کے مطابق آپ نے 80 کوفیوں کو قتل کیا اور آپ نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کر دیا اور مشک بھر لی۔ پانی نہایت ٹھنڈا خوشگوار تھا۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو خود بھی سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ارادہ کیا خود پی لیں۔ چلو میں پانی لیا۔ اس وقت سیدہ سکینہ کا مرجھایا ہوا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے دل میں کہا، افسوس ہے کہ تو عباس بیٹی سکینہ سے پہلے پانی پی لے۔ آپ نے پانی گرا دیا اور گھوڑے کو باہر نکال لیا اور خیمے کی طرف واپس چلے۔ جب کوفیوں نے سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو پانی لے کر جاتے دیکھا تو وہ یلغار کر کے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے مشک کاندھے پر ڈالی اور تلوار نکال کر کوفیوں سے مقابلہ شروع کیا۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام ایک طرف تو مشک کی حفاظت کر رہے تھے اور دوسری طرف دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں نوفل بن ارزق نے پیچھے کی طرف سے آ کر اس زور سے سیدنا عباس علیہ السلام کے ہاتھ پر تلوار ماری کہ جس بازو پر مشکیزہ تھا وہ کٹ گیا۔ قریب تھا کہ مشک آپ کے کندھے سے گر پڑے۔ آپ نے جلدی سے مشک اتار کر دوسرے کاندھے پر ڈال دی، پھر آپ نے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک یزیدی نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر تلوار ماری، آپ کا وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے بازو کٹ جانے کا فکر نہیں کیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑا چل پڑا، لیکن کوفیوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا جس سے پانی بہہ گیا۔ 7 کئی تیر آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے جسم پر زخم آنے کی وجہ سے گھوڑے کی پشت سے نیچے گرے اور آواز دی، بھائی میری مدد کو آؤ۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی آواز سنتے ہی بے چین ہو کر دوڑ پڑے۔ جب سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی حالت دیکھی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت میں اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس وقت غازی عباس علمدار علیہ السلام میں کچھ تھوڑا سا دم تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، امام حسین علیہ السلام پر نظر پڑی تو داعیے اجل کو لبیک کہا۔